ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان بسے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسکالر نامی ایک چھوٹی اور متحرک چڑیا رہتی تھی۔ وہ اپنے خوش مزاج اور دلفریب دھنوں کے لیے مشہور تھی جو ہر صبح گاؤں میں گونجتی تھی۔ اسکالر کا گاؤں کے وسط میں ایک بڑے پرانے بلوط کے درخت کے اوپر گھونسلہ تھا۔ وہاں سے وہ دیہاتیوں کے آنے جانے اور جانے کا مشاہدہ کر سکتی تھی، ان خوشیوں اور غموں کی گواہی دیتی تھی جو زندگی ان کے راستے پر لاتی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح، جیسے ہی سورج کی پہلی کرنوں نے آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں میں پینٹ کیا، اسکالر نے اپنا معمول کا سرنیڈ شروع کیا۔ اس کی میٹھی ٹرلس اور چہچہاہٹ نے ہوا کو بھر دیا، جس سے گاؤں میں سکون کا احساس پیدا ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اسکالر کو پسند کرتے تھے، اور وہ اکثر اس کے گھونسلے کے پاس کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھوڑ دیتے تھے کہ اس نے ان کی زندگیوں میں جو خوشی لائی اس کی تعریف کے طور پر۔ اسکالر کے بہت سے مداحوں میں للی نام کی ایک نرم دل لڑکی تھی۔ للی ایک یتیم تھی جو اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا فطرت کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا اور اس نے اپنا زیادہ تر وقت جنگلوں اور کھیتوں میں گھومتے ہوئے سکون اور صحبت کی تلاش میں گزارا۔ ایک دن جب للی جنگل کی تلاش کر رہی تھی تو اسے ایک پھنسی ہوئی چڑیا ملی۔ یہ اسکالر نہیں بلکہ ایک اور چڑیا تھی جو حادثاتی طور پر کچھ پرندے پکڑنے والوں کے بچھائے گئے جال میں جا گری۔ للی نے اپنے نرم لمس سے خوفزدہ پرندے کو احتیاط سے آزاد کیا۔ اس کے بچاؤ کے لیے شکر گزار چڑیا نے وعدہ کیا کہ جب بھی اسے ضرورت ہوگی للی کی مدد کرے گی۔ للی کا دل خوشی سے پھول گیا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ اس نے پرندے میں ایک نیا دوست بنا لیا ہے۔ اس نے چڑیا کا نام پپ رکھا اور اسے باقاعدگی سے کھانا لانا شروع کر دیا۔ جلد ہی پپ نے للی کو جنگل میں پرندوں کی خفیہ زندگیوں سے متعارف کرانا شروع کر دیا۔ للی نے ہجرت کے دوران ان کے معاشرے، گھونسلے بنانے کی عادات اور ان کے سفر کے بارے میں سیکھا۔ بدلے میں للی نے اسکالر کی کہانیاں شیئر کیں، وہ چڑیا جو گاؤں میں رہتی تھی اور ایسی دھنیں گاتی تھیں جنہوں نے سب کو مسحور کر دیا۔ حیرت زدہ پپ نے اسکالر سے ملنا اور اپنے لیے اس کے گانوں کے عجائبات کا تجربہ کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک اچھی صبح للی پپ کو گاؤں لے گئی اور اس کا تعارف اسکالر سے کرایا۔ اسکالر خوش آمدید کہنے والی اور دوستانہ چڑیا ہونے کے ناطے پپ کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے اپنی مہم جوئی کی کہانیوں کا تبادلہ کیا اور اسکالر نے پپ کو کچھ نئی دھنیں سکھائیں، جس سے گاؤں کو چڑیا کے گانوں کی ایک خوشگوار جوڑی سے بھر دیا گیا۔ گاؤں والے اس نایاب منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے اتحاد اور ہم آہنگی کا ایسا احساس محسوس کیا جس کا تجربہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اسکالر، پپ اور للی لازم و ملزوم دوست بن گئے۔ انہوں نے مل کر گاؤں اور جنگل کے درمیان فرق کو ختم کیا، انسانوں اور پرندوں کے درمیان گہری تفہیم اور احترام کو فروغ دیا۔ دیہاتیوں نے جال کا استعمال بند کر دیا اور فطرت کے تئیں زیادہ ہمدردانہ انداز اپنایا۔ ایک دن جیسے ہی موسم خزاں قریب آ رہا تھا، پپ نے انکشاف کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی ساتھی چڑیوں کے ساتھ ان کی سالانہ ہجرت جنوب میں شامل ہو۔ اگرچہ الگ ہونے پر افسوس ہوا، لیکن دوستوں نے سفر کی اہمیت کو سمجھا اور اگلے موسم بہار میں دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ سردیوں کے مہینوں میں اسکالر کے گانے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں امید اور خوشی کو جگاتے رہے۔ للی اکثر اس کے پاس بیٹھتی تھی، اس ناقابل یقین بانڈ کے بارے میں یاد دلاتی تھی جو اس نے اسکالر اور پپ دونوں کے ساتھ بنایا تھا۔